اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر مختص بالخبر عطف علی قوله وهو كثير بس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر۔ مطلب ثانی مجاز عقلی جاری ہوتا ہے اخبار والانشاء کلیہما، تو علامہ نے فرمایا ہے اور نئے مختص خبر کے ساتھ مجاز عقلی بلکہ جاری ہوتا ہے انشاء میں بھی۔ کیا جی؟ علامہ نے فرمایا ہے کہ اور نہیں مختص خبر کے ساتھ بلکہ جاری ہوتا ہے انشاء میں بھی۔ ترکیب بیان کی ہے کہ غیر و مختص کا عطف ہے ماتن کے قول وہو کثیرن پر۔ کس پر؟ وہو کثیرن پر۔ او بچوں دیکھو نا، وہو فی القرآن کثیرن، یعنی مجاز عقلی قرآن میں کثیر ہے۔ سنیں جی، تو عطف ہے کثیر پر، یعنی مجاز عقلی قرآن میں نہیں مختص کس کے ساتھ؟ خبر کے ساتھ، بلکہ جاری ہے کس میں؟ انشاء میں بھی۔ بسم اللہ دھیان کرے جب ہوں اگے پڑھ انما قال ذلك لأن تسميته بالمجاز في الإثبات وإيراده في أحوال الإسناد الخبري يوهم اختصاصه بالخبر۔ بس سوال ہے کہ یہ مسئلہ بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ اسناد مجاز عقلی خبر کے ساتھ مختص نہیں بلکہ انشاء میں بھی جاری ہوتا ہے۔ ہاں جی، سوال ہے کہ یہ مسئلہ بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ مجاز عقلی خبر کے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ انشاء میں بھی جاری ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ فرمایا تھا کہ لِأَنَّ تَسْمِيَتَهُ بِالْمَجَاز فِي الْإِثْبَاتِ اے فی غیر عبارت المصنف، مصنف کے علاوہ باقی کتابوں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مجاز عقلی کا نام ہے مجاز فی الاثبات۔ مجاز تو اثبات اور نفی تو خبروں میں ہوتے ہیں۔ کس میں ہوتے ہیں؟ خبروں میں ہوتے ہیں جی۔ اور دوسرا مصنف کا لانا مجاز عقلی کو اسناد خبری کے حوال میں۔ کس میں؟ اسناد خبری کے حوالے۔ یہ جو دو باتیں، ایک کو کہا ہے کہ اس کا نام ہے مجاز فی الاثبات، کس کا؟ مجاز عقلی کا۔ دوسرا اس کو کدھر واقع کرنا؟ کیونکہ اسناد خبری کا حوال چل رہے ہیں، تو یہ بات ہر ایک وہم دیتی ہے کہ مجاز عقلی شاید مختص ہے کس کے ساتھ؟ خبر کے ساتھ۔ تو پھر لائے ہے غیر و مختص بالخبر کو، اس وہم کو ہاں جی کیا کہ جی، تو اس کا شارح صاحب نے جواب دیا کہ مصنف نے مصنف کے علاوہ دوسری جگہوں میں، فی مصنف کی عبارت میں نہیں ہے یہ بات کہ بھئی اس کا نام ہے کیا؟ عقلی کا مجاز فی الاثبات، اور لانا اس کو اسناد خبری۔ یہ مصنف لائے ہیں، خود اس کو اسناد خبری کے حوال میں لائے ہیں۔ یہ ہر ایک وہم دیتا ہے کہ مجاز عقلی مختص ہے خبر کے ساتھ۔ تو اس سوال کو دفع کرنے کے لیے مصنف نے جواب دیا بالخبر بل یجری فی الانشاء کے ساتھ۔ گپن بل یجری، یجری فی الانشاء، بس بلکہ یہ جاری ہوتا ہے کس میں؟ انشاء میں بھی۔ سنیں ہی اور دیکھیں وہ حاشیت دو گلاں اچھے وہو کثیرن، یعنی قول و غیر مختص معطوف ہے ماتن کے قول بقطع نظر ان تقیید بقولی، قرآن کے ساتھ نہیں جوڑنا، وگرنہ وہم ہوگا کہ نئی مختص مجاز عقلی خبر کے ساتھ فقط کس میں؟
قرآن میں مجاز عقلی خبر میں بھی ہے، انشاء میں ہے، اور لیکن باقی حدیث میں اور کلام عرب میں مختص ہے کس کے ساتھ؟ تعالیٰ کس طرح نہیں ہے؟ ہاں یہ مطلب ہے جی۔ اچھا جی، بل یجری یہ تصریح لما علماء التزامن اور ما، اچھا خیر، اور نہیں مختص خبر کے ساتھ، عطف ہے ماتن کے قول واہ ہوا کثیرن پر، اور پیچھے دیکھنا واہ ہوا کثیرن کتھے ہی جی کیڑا صفحہ 47 دے کیا کہ واہ ہوا اے مطلب ہے، یعنی کثیر تو ہے واہ ہوا کثیر ان پر، یعنی عطف اس کا واہ ہوا کثیر ان پر ہے، ہو کثیر ان پر نہیں بلکہ یعنی قرآن کے ساتھ اس کو نہیں جوڑنا ہے کہ بھئی مجاز عقلی کثیر ہے، مجاز عقلی یہ جو مجاز عقلی کلام عرب میں خواہ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، کلام عرب میں، یہ جو فی نفسی کثیر ہے یہ نہیں مختص کس کے ساتھ بلکہ اے مطلب یہ سمجھے کہ واہ ہوا پر عطف اس کا ہوا پر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور محض فرمایا ہے یہ اس لیے کہ نام رکھنا مجاز عقلی کا اے فی مجاز فی الاثبات، اور لانا مجاز عقلی کو اسناد خبری کے احوال میں وہم دیتا ہر ایک دونوں سے، مجاز عقلی کے مختص ہونے کا خبر کے ساتھ، اس لیے پھر لائے ہیں بغیر مختصن بلکہ جاری ہوتا ہے انشاء میں، کس میں؟ جب مختص نہیں ہے تو پھر پتہ چلا کہ انشاء میں جاری ہوگا، تو اب بل یجری پرو آشیا کہ یہ تصریح لما علم ضمناً ہے نا، کہ جب خبر کے ساتھ مختص نہیں تو سمجھ آ گیا نا کہ انشاء میں بھی، تو وہ چیز جو سمجھ آئی اسی کی وضاحت کر دی کہ بل یجری فی الانشاء ہے جی۔ ہاں جی شاباش جی۔ خبر کے ساتھ عاطف ہے ماتن کے قول ہوا کثیر ان پر، اور ماذ فرمایا یہ اس لیے کہ نام رکھنا مجاز عقلی کا مجاز فی الاثبات، اور لانا مجاز عقلی کو اسناد خبری کے اخبار میں وہم دیتا ہے ہر ایک مجاز عقلی کے اختصاص کا خبر کے ساتھ، اے شاباش، بلکہ جاری ہوتا ہے انشاء میں۔ اب مثالیں یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ما نبن لی صرحا فإن البناء فعل العمل وهامان سبب عامر وقضا قولك فلينبت الربيع ما شاء وليصن نهارك وليجد جدك وليجد جدك وما أشبه ذلك مما أسند فيه الأمر والنهي إلى ما ليس المطلوب منه صدور الفعل أو الترك عنه، وقضا قولك ليس النهر جار وقوله تعالى صلاتك تأمرك۔ اچھا جی، اب مثالیں سمجھیں کہ انشاء ہے لیکن اس میں مجاز عقلی ہے۔ فرعون نے کہا حامان کو یا حامان ابن لی صرحا، جی اے حامان بنا تو میرے لیے اونچا محل میں اتے چڑھ کے بیکھاں، جی تو اب ابن بنا تو کس کو کہا؟ ابن کا فاعل ہے حامان، ابن کا فاعل ہے اور بنا تو کیونکہ بنا جو ہے وہ مستریوں کا فعل ہے اور حامان تو وہاں پہ ٹھیکیدار ہوگا، جی کیا ہوگا؟ ٹھیکیدار ہوگا، انجینئر ہوگا کہ بھئی اس طرح بنانا ہے جی۔ تو اب نسبت کدھر کی گئی؟ جو سبب عامر ہے نا، ابن کی نسبت اس کی طرف ہے، تو یہ کیا ہوا پھر؟ ہاں جی کیا جی؟ مثال دیتے ہیں جیسے یا حامان ابن لی صرحا، فرعون نے کہا تھا کہ اے حامان بنا تو میرے لیے،
اب ابن کے اندر جو فعل فاعل ہے جی ابن کون سا سیگا امر تو یہ جو فعل امر ہے اس کا جو اسناد ہے جس کی طرف وہ اس کا فاعل حقیقی نہیں ہے فاعل حقیقی تو کون ہے وہ تو ناقضی مینار پاکستان کس نے بنایا اس نے کہا جی مصریاں بنایا جی ہاں جی اور حامان جو ہے وہ سبب عامر ہے اے شاباش اچھا اسی طرح تیرا قول اب مثالیں اور بھی بنانی تھی فل یمبت الربیع ما شاء پس چاہیے کہ اگائے ربی جو چاہے تو اب یمبت کون سا سیکھا ہے امر ہے امر لے یمبت لام امر تو الربی اس کا فاعل ہے تو حالانکہ یہ حقیقی فاعل نہیں ہے تو یہ کون سا ہے مجاز عقلی تو حقیقت کیا ہے لے یمبت اللہ بالربیع ما شاء کہ اگائیں اللہ تعالیٰ بارشوں کے ذریعے جو چاہیں جی ایشا بس اچھا جی ول یا سم نہاروں کا چاہیے کہ روزہ رکھے تیرا دن حالانکہ یہ ہے کہ ول تسم انت فی نہارے گا چاہیے کہ روزہ رکھے تو اپنے دن میں سارا دن جو ویلا موبائل چلانا ہے تو روزہ ہی رکھ لا جی تو یہاں بھی ول یا سم کا جو اضافت ہے کدھر نہار کی طرف یہ مجاز ہے تو یہ مجاز ہے روزہ دن نے نہیں رکھنا روزہ تو بندے نے رکھنا ہے دن میں ول یا جدہ جدوں کا چاہیے کہ کوشش کرے تیری کوشش کرے تیری کوشش او بے خاشیت جی اصل ہے ول اجتہاد ول تجدہ انتا جدن ول تجدہ جدن یعنی چاہیے کہ تو کوشش کرے کوشش یعنی ول تجتہد اجتہاد تو قائم کیا مصدر کو فاعل کے مقام میں فعل کے اسناد میں اس کی طرف کہ فعل کا اسناد مصدر کی طرف کر دی ہے چاہیے کہ کوشش کرے کون تیری کوشش کوشش تو یہ کیا ہے مجاز عقلی ہے مجاز عقلی ہے سنیں جی آگے قانون بیان کر دیا کہ وما اس سے پتہ چلا کہ شاید امر کی طرف ہی یہ نسبت ہے کہا نہیں وہ جو مشابہ اس کے ان سے کہ اسناد کیا جائے اس میں امر کا یا نہج کا اس مسند لے کی طرف کہ نہیں اگر امر ہے تو نہیں مطلوب اس سے صدور فعل اور اگر نہی ہے تو نہیں مطلوب ترک فعل اس سے بلکہ اور سے ہے اس کی طرف مجازن نسبت کی گئی ہے کیا کیا جی قانون بیان کر دیا بیان کر دیا اور وہ جو مشابہ ہے اس کے ان سے جو کہ اسناد کیا جائے ان میں امر یا نہج یعنی امر کا یا نہج کا اسناد کریں اس مسند لے کی طرف نہیں مطلوب اس سے صدور فعل امر میں یا نہیں مطلوب ترک فعل کس سے نہج سے نہج میں ترک فعل کس سے مسند لے سے کس میں نہج میں اچھا جی اب یہ تو اور ہے تو کہ انشاء کی تو اور بہت ساری قسمیں اور مثالیں دیتے ہیں اسی طرح تیرا قول لیتن نہر جارن کاش نہر جاری ہوتی جی جی تو اب جارن جو ہے اس کی ضمیر کا مرجع کون ہے نہ کیونکہ گل جارن تے وے نہر تے نہیں گی تو مطلب ہے کہ جارن کا جو اسناد ہے جس ضمیر کی طرف وہ اس کا حقیقی فاعل نہیں ہے بلکہ حقیقی فاعل کون ہے پانی تو اصل ہے کہ بے لیت الماء جارن فن نہر ہے اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان جناب شعیب علیہ السلام کو قوم نے کہا اصلاتوں کا تأمروں کا صلاتوں کا تأمروں کا یہ تأمرو فعل ہے یا ضمیر فاعل مرجع اس کا صلات یہاں اس میں جی تو یہ جو تأمرو کی نسبت ہے کدھر صلات کی طرف یہ مجاز ہے یہ مجاز کیونکہ نماز تو ایک حکم ہے نا ایک معنوی چیز ہے وہ تو حکم نہیں نہ دے سکتی جی تو اصل ہے ایامرو کا ربو کا بے سبب تلبسے کا بھی صلات ہے بے نماز پڑھنے کی وجہ سے آپ کا رب حکم دیتا ہے کہ ہمیں اس طرح سمجھائیں جی یہ اللہ اکبر چلو جی جیسے یا حامان ابن لی سرحا سرحن قصرن مکانن عالین کیونکہ بنا فعل ہے عامل کا اور جمع عامل کی کام کرنے والوں کا مصری مزدور اور حامان سبب عامر ہے
اور اسی طرح تیرا قول اسی طرح فَلْيُنْبِتِ الرَّبِيعُ مَا شَاءَ اصل کیا ہے فَلْيُنْبِتِ اللَّهُ بِالرَّبِيعِ مَا شَاءَ اور وَلْيَصُمْ نَهَارُكَ اصل کیا ہے تصم انت فی نہارک اور لیجدہ جدوں کا اصل کیا ہے لیتا جدہ چاہیے کہ تو کوشش کرے پوری کوشش اور وہ جو مشابہ ہے اس کے ان سے کہ اسناد کی گئی اس میں امر کی یا ناہرج کی اس مسند لہ کی طرف کہ نہیں مطلوب اس مسند لہ سے صدور فعل کس میں عمل میں یا نہیں مطلوب ترک فعل کس میں ناہج میں نہج میں کس سے اس مسند لہ سے اور اسی طرح تیرا قول لیت النہر جارن یہ جارن کے اندر ہے متا نہر نال جوڑ دیو جار اور ہوا ضمیر کے درمیان جو تعلق ہے یہ کیا ہے کیونکہ پیچھے آ چکا ہے کہ ضروری نہیں کہ یہ جملے خبریے کے اندر ہی مجاز عقلی ہوتا ہے اور اضافت میں بھی ہوتا ہے پڑھ چکے پیچھے مسئلہ اچھا جی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان الصلاۃ کا تأمروں کا گویا یوں ہے کہ یأمروں کا ہے شاباش جیسے یا حامان ابن لی صرحن کیونکہ بنا عمل فعل ہے اور حامان سبب عامل ہے اور اسی طرح تیرا قول فَلْيُنْبِتِ الرَّبِيعُ مَا شَاءَ اور لِيَصُمْ نَهَارُكَ اور لِيَجِدَّ جِدُّكَ اور وہ جو مشابہ ہے اس کے ان سے کہ اسناد کیا گیا ہے وہ اس میں امر یا نہی کا اس مسند الیہ کی طرف کہ نہیں مطلوب اس سے صدور فعل امر میں یا ترک مسند یا نہیں مطلوب ترک فعل مسند الیہ سے نہج میں شاباش اور اسی طرح تیرا قول لیت النہر جارن اور اللہ تبارک جارن کے اندر ہوا ضمیر یہ جو ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان الصلاۃ کا تأمر کا یہ تأمر فعل ہے یا ضمیر فاعل اس میں جو اسناد ہے یہ اگے جی گل ختم ہوگی مسئلہ پیچھے تاول نہ آیا تھا جی تاول اسے دی وضاحت ہی بلا بدہ لہو له من قرینۃ نہ پڑھنا بلا بدہ لہو له عین المجاز العقلی من قرینۃ صارفۃ عن ارادۃ ظاہرہ بس علامہ فرماتے ہیں اور ضروری ہے مجاز عقلی کے لیے قرینے کا ہونا قرینہ لفظیہ ہو یا قرینہ مانویہ ہو علامہ فرماتے ہیں کہ ضروری ہے مجاز عقلی کے لیے قرینے کا ہونا خواہ وہ قرینہ لفظیہ ہو یا معنویہ ہو قرینہ کیا کرے گا وہ پھیرنے والا ہوگا ارادت ظاہر ہی کلام کو اپنے ظاہر سے پھیرے گا کہ یہ اسناد جس کی طرف ہے وہ فاعل نائب فاعل حقیقی نہیں ہے بلکہ مجازی ہے کیا جی ایسا قرینہ جو پھیرنے والا ہو اس کے ظاہر کے کلام کے کلام کے ظاہر کے ارادہ سے بھی جو ظاہر نظر آ رہا ہے نا کہ یہ فاعل ہے اور یہ نائب فاعل ہے یہ مراد نہیں ہے لأن المتبادر الى الفهم عند انتفاع القرینۃ هو الحقیقہ پڑھا سا جی متبادر بھی ٹھیک ہے تو متبادر بھی ٹھیک ہے بھائی سوال ہے بھی قرینے کی کیوں ضرورت ہے کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ متبادر الی الفہم جب قرینہ نہ ہو تو اصل تو یہی ہوتا ہے کہ جدھر اسناد ہے وہی اس کا حقیقی فاعل ہے وہی حقیقی نائب فاعل ہے معلوم میں فاعل مجہول میں نائب فاعل تو بظاہر تو یہ ہوتا کہ یہی ہے تو حالانکہ حقیقت میں وہ مراد نہیں ہے اس لیے قرینے کا ہونا ضروری ہے کیا کہ جی قرینے کا ہونا کیوں ضروری ہے اس کی دلیل دی اس لیے کہ متبادر الی الفہم قرینے کے نہ ہونے کے وقت کیا ہوتا ہے کہ یہی جو کچھ اسناد ہو رہا ہے یہ حقیقی ہے جی یہ حقیقی ہے کہ لفظیات کما مر فی قول اور من قرینہ تن یار من قرینۃ لفظیۃ کما مر فی قول ابی النجم من قوله افناہ قیل اللہ او معنی بس بس صبر کرنا اچھا جی وہ قرینہ لفظیہ ہو قرینہ مثال دیو تو کہتے ہیں پیچھے جڑی مثال ابو نجم دی دیتی ہو نہیں تو چنگی لگتی جیسا کہ گزر گیا ابو نجم کے قول میں پیچھے پوری وضاحت کہ وہ اس نے کہا
پہلے بیان کیا تھا نا کہ صغیر کو بے جوان بنا دیا اپنا کبیر اور بوڑھے کو فنا کر دیا دن رات کے گزران نے. آگے کہا تھا کیا افنا ہو ابو نجم کو فنا کر دیا اللہ کے امر نے اور اللہ کے ارادے نے کہ سورج کو حکم دیا کہ تو طلوع کرتا رہے. تو یہ کرینہ تھا لفظی. کیا افنا افنا وقیل اللہ ہے. یہ کرینہ لفظی ہے کہ پہلے مصرے میں یہ کر الغدات والعشی یہ اسناد مجازی ہے، یہ اسناد مجاز ہے. حقیقی نہیں ہے. جی پیچھے پڑھیں ساری تفصیل یار. کیا جی وہ قرینہ لفظیہ ہو جیسا کہ گزر گیا ہے ابو النجم کے قول میں. دیکھو نا پیچھے پڑھیں جنو ساری گل سنیں ہی. اے شاباش ہے اور ضروری ہے اس کے لیے محض تعرض کیا ہے اس کے ساتھ باوجود فائدہ حاصل کرنے اس کے کس سے تابل کی قید سے. پیچھے تافل دی قید نال پتہ تو لگ گیا بھی کرینے کا ہونا ضروری ہے کہ کوئی نہیں پتہ لگا. تو کیوں لے آندا ہے یہ توتیاتن لے تقسیم ہاں اصل میں کرینے کی تقسیم کرنی تھی کدھر لفظیہ اور معنویہ کی تو طرف. اس لیے یہ مسئلہ دوبارہ شروع کیا. پس وہ بمنزل بیان کے ہو گیا کس کے لیے قوله پہ تابل تافل کا گویا یہ بیان ہو گیا. سنے ہی لیکن کہتے ہیں مناسب پھر تھے یہ تھا ان دے نال ہی کدے جوڑ کے ذکر کر دینا تے ذرا گل چنگی کھل جانی سی. بڑی دیر تو بعد جا کٹا کھلیا ہے. جی اچھا جی چلو جی. اور ضروری ہے اس کے لیے اور مطلب ثالث کرینہ لفظیہ یا معنویہ لازمہ للمجاز العقلی. یہ لازمی ہے ضروری اس کے لیے کس کے لیے مجاز یعنی مجاز عقلی کے لیے مجاز عقلی کیا ضروری ہے کرینہ. یہ فائلہ بمعنی مفعولہ یعنی مقرونہ ملایا ہوا یا فائلہ بمعنی فائلہ مقارنہ ملنے والا. یہ لفظ کرینے دے بارے وضاحت ہے بھی یا یہ فائل کے معنی میں یا یہ مفعول کے معنی میں ملایا ہوا یا ملنے والا. ملنے والا. ایسا بس کرینہ ایسا کرینہ جو پھیرنے والا ہو کلام کے ظاہر کے ارادے سے اس لیے کہ علت لقول ہی اللہ مدعا بھی کیوں ضروری ہے اس لیے کہ متبادر الفہم کرینے کے نہ ہونے کے وقت وہ حقیقت ہوتی ہے. اچھا جی کرینہ ایسا کرینہ جو لفظیہ ہو جیسا کہ گزر گیا ابو نجم کے قول میں اس کے قول سے افنا حکیل اللہ ہے. اور پچھلے صفحے سے ساری وضاحت گزری کمستد اللہ. جی اور ضروری ہے اس کے لیے یعنی مجاز کے لیے قرینہ سے ایسا قرینہ جو پھیرنے والا ہو کلام کے ظاہر کے ارادہ سے اس لیے کہ متبادر الی الفہم قرینہ کے نہ ہونے کے وقت وہ حقیقت ہوتی ہے. ایسا قرینہ جو لفظیہ ہو جیسا کہ گزر گیا ابن نجم کے قول اس کے قول اپنا حقیل اللہ سے ایسا بس او معنویت تو رہا کاستحالت قیام المسند بالمذکور اے بالمسند الیہ المذکور مع المسند عقلا اے من جہت العقل یعنی یکون بحیث لا یدعی احد من المحقین والمبتلین انه یجوز قیامه به لأن العقل اذا خلیہ بنفسہ مفعول معو بنانا ہی یعده محالا کا قول کا محبت کا جات بھی الیک لظہور استحالت قیام المجیء بالمحبت. صبر توجہ جی. یا کرینہ مانویہ ہو یا قرینہ معنویہ ہو پھر کرینہ مانویہ بس پھر کرینہ کبھی کبھی جمع ہوئے تو دونوں بھی لفظی بھی ہوتا ہے اور مانوی بھی محال منع کوئی نہیں ہے. سنیں ہی یعنی جو ہے نا یہ مانعۃ الخلو ہے جمع جائز ہے جمع جائز ہے رفع منع ہے بھی بالکل کرینہ نہ ہو نہ لفظ نہ مانوی اور مجاز ہو یہ ٹھیک نہیں ہے. یا کرینہ مانوی ہو کرینہ مانوی کی مثال دی جیسا کہ محال ہونا یہ کرینہ مانویہ پہلے ہی محال ہونا مسند کے قیام کا مذکور کے ساتھ یعنی مسند لے کے ساتھ جس کا ذکر کیا گیا ہے مسند کے ساتھ بے مسند کے ساتھ جس مسند لے کا ذکر ہے نا جی یہ مسند اس مسند کے ساتھ قائم ہو یہ محال ہے
یہ محال تو خام خواہ پھر مجاز ہے، خام خواہ مجاز ہے کہ یہ اس کے ساتھ تو قائم ہو ہی نہیں سکتا ہے جی۔ پھر وہ جو محال ہے نا وہ یا عقلاً ہوگا یا عادتاً ہوگا، کیونکہ محال دو قسم ہوتا ہے، محال عقلی اور محال عادی۔ آنکھ میں نے کیا آنکھیں یا کرینہ مان کیا لیا۔ ہوگا، جیسے اس کی مثال دی جیسا کہ کہ قیام کا محال ہونا مذکور کے ساتھ، اس مذکور سے مراد مسند الیہ جس کا ذکر پچھلا مذکور نہیں، یعنی اس مسند کے ساتھ جو مسند لہ ذکر ہے نا اس کے ساتھ اس مسند کا قیام محال ہے عقلاً محال ہے یا عادتاً، آنکھ نا، عقلاً محال ہو یا عادتاً، یا عادتاً محال ہے۔ جی۔ تو یہ قیام کا محال ہونا عقلاً یا عادتاً یہ کرینہ ہے کہ حقیقی مسند لہ یہ نہیں ہے کوئی اور ہے، کوئی اور ہے، حقیقی مسند الیہ یہ نہیں ہے کوئی اور ہے۔ بھائی دوسری صورت ہے کہ کرینہ مانویہ ہو، کرینہ مانویہ کست حالات تو اگے چل کے ہونا ہے بس دور ہی جی سنے ہی جی کرینہ مانویہ، یہ دو نہیں اگوں کہ یا پہلی صورت کہ مسند کے ساتھ جس مسند لہ کا ذکر ہے کیا گیا ہے، یہ مسند اس مسند لہ کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتا، محال ہے، عقلاً محال ہے، یا عادتاً محال ہے۔ عادتاً محال ہے جی، سمجھے ایشا بس یہ پہلی صورت ہی اگوں وصدور عطف پانا ہے، اس استحالت تے کاف نال لانا ہے، وہ دوسری قسم میں کرینہ مانویہ کیجیے، سمجھے ہی تو وہ خود رو عقلاً یعنی عقلاً بتایا کہ یہ تمجیز ہے ترکیب میں من جہت عقل ہے، مطلب کی ہے یعنی مسند جو ہے نا وہ اس حیثیت سے ہو کہ محقین کون مبتلین تحریہ، ان میں سے کوئی بھی دعویٰ نہ کرے کہ اس مسند کا قیام اس مسند لہ کے ساتھ جائز ہے، اس مسند کا قیام اس مسند الیہ کے ساتھ جائز ہے، کوئی بھی دعویٰ نہ کرے، اس لیے کہ عقل کو جب خلیہ و نفسہ ہو یعنی عقل کو خالی کریں قطع نظر کہ یہ عقل مواحد کی ہے یا عقل دہریے کی ہے، جی اس سے قطع نظر عقل میں نہ حیث العقل سے پوچھیں تو وہ کہے گی یہ قیام محال ہے، محال یہ قیام محال ہے، یہ مطلب ہوتا ہے جی، سمجھے ہی بے کوئی بھی دعویٰ نہ کرے کا مطلب ہے کہ جب عقل کو صرف عقل سمجھ کر کہ یہ کس کی عقل ہے اس سے قطع نظر عقل سے پوچھیں کہ یہ اسناد ٹھیک ہے، وہ کہے نہیں یہ محال ہے جی، ان دی مثال دیں دینے ہن سمجھی مثال محال علی محال عقلی جی محبتوں کا جات بھی الیکا تیری محبت لائی ہے وہ محبت مجھے تیرے پاس۔ اب جاعت کا فاعل ہے یا ضمیر، جی مرجع کون ہے؟ محبت، محبت ایک مانوی شے ہے، وہ کھوتی بن کے اتنے بہ کے آگے یا انہیں گل چ رسا پایا چھک کے لے آندا جی سمجھی، یعنی بھئی محق سے پوچھیں یا مبتل سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ محبت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کیا کرے لے کر آئے لائے، سمجھے بھئی یہ کیوں باوجہ ظاہر ہونے استحالے کے آنے کے قائم ہونے کا کس کے ساتھ محبت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تو لہٰذا پھر حقیقی معنی کیے او بے خود رو اصل ہے جاعت نفسی جاعت میرا نفس مجھے لے کر آیا ہے تیرے پاس تیری محبت کی وجہ سے، عرف جیمی بول دے تیری محبت میں نے تیرے کو چھک کے لے آندا جی جی پھر کی ہوندا ہے مجاز، مجاز، سمجھے ہی کیا کیا جیسے یعنی وہ مسند اس حیثیت کے ساتھ کہ نہ دعویٰ کرے کوئی یہ محقین اور مبتدئین سے یہ کہ جائز ہے، یہ جو مسند ہے اس کا قیام اس مسند لے مذکور کے ساتھ جائز ہے، یہ کوئی بھی دعویٰ نہ کرے جی۔ اب اس لیے کہ عقل کو جب خالی کرے نا جی تو عقل کہے کہ یہ قیام ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، جیسے تیرا قول محبت کا جات بھی الیہ کا، اس میں جو جات فعل ہے یا ضمیر مسند ہے مرجع ہے محبت، تو محبت لائے یہ عقلاً محال ہے، عقلاً محال ہے، کیونکہ بھئی آنے کا مجیء کا قائم ہونا کس کے ساتھ
کیونکہ وہ تو آنا جانا تو جو ہے نا وہ تو ذی روح کا خاص ہے، تو محبت تو ایک معنوی چیز ہے، یہ اس کا آنا جانا کا مطلب کیا ہوا جی؟ یہ جی اے شاباش، وہ پھر مجاز نے سارے وہ جڑا نا گیا تو میرا دل کٹ کے لے گئے، دل ایویں کٹ کے لے گئے، لے جے تو مر جانا سی تو جی، مطلب کی ہے کہ بھی دل میرا اندر خیال وچ ہے جی، تو یہ سارے مجازات ہوندے نے جی۔ جی شاباش جی۔ جیسا کہ محال ہونا مسند کے قیام کا مذکور کے ساتھ، یعنی یہ مذکور تو مراد کی ہے، ویکھو نا تو مذکور فی عبارت المتکلم، متکلم جڑا بولیا ہے یہ مراد ہے جی، اور نہیں مراد مذکور سے مصنف کی کلام میں جو پیچھے مسئلہ مذکور ہے وہ نہیں، جن نے بھی گل کیتی ہے، یعنی مسند ہے جو ذکر کیا گیا ہے مسند کے ساتھ، اس کا قیام کیا ہے؟ محال عقلاً، یعنی عقل کی جہت سے، یعنی اشارہ اس بات کی طرف کہ عقلاً و عادتاً یہ منصوب ہیں۔ تمجید فی نسبت الاستحالہ الی القیام، اے شاباش، استحالہ کی جو نسبت ہے کدھر، اس سے جو ہے نا یہ تمجیزیں جی، بے کیا بے محال ہے قیام از روح عقل کے یا عادت کے، اے شاباش، اور ممکن ہے یہ کہ بیان بنائے حاصل معنی کا، یہ بھی اچھا جی کدے گیا ہوئے، یعنی اور دیکھیں نا یہ اشارہ ہے اس سوال کے جواب کا، توجہ کری، جب کہ ہے استحالہ عقلی کیا قرینہ، تو پس نہ ہوگا مثل قول دہری کے کیا، پھر یہ حقیقت نہیں بننی چاہیے، باوجود ہے کہ عقل صحیح اس کو کیا کر دی ہے، تو پھر حالانکہ تم کیا کہتے ہو اس کو، حقیقت کہتے ہیں، تو حالانکہ مسلمان کی عقل تو اس کو محال جانتی ہے، تو اس کا جواب ہے کہ مراد استحالے سے ما لو خلے یل بنفسو، قطع نظر اس کے کہ یہ عقل مواحد کے سر میں ہے یا مبطل کے سر میں ہے، قطع نظر عقل سے پوچھیں تو عقل حکم کرے کہ یہ بات نہیں ہو سکتی، اور انبات الربیع البقل جو ہے وہ تو اس طرح نہیں ہے، کیونکہ محتاج ہے عقل اس میں، ہم ان کو دلیل کے ساتھ قائل کرتے ہو بیماریوں، یہ نہیں حقیقی سبب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کو، یہ تو ظاہری سبب ہے جی، اے شاباش جی، یعنی ہو مسند حیثیت کے ساتھ کہ نہ دعویٰ کرے کوئی ایک محقین سے اور مبتلین سے اس بات کا کہ جائز ہے قیام مسند کا، مسند لہ کے ساتھ، اے یجوز و قیام و بھی اگے عبارت ہونی، پھر سوال جواب بنا دھیان رکھی، اس لیے کہ عقل جب خالی کی جائے اپنے آپ کے ساتھ تو شمار کرے عقل مسند کے قیام کو مسند الیہ کے ساتھ، لکھا تھلے قیام و بھی کیا شمار کرے محال، جیسے تیرا قول محبتوں کا جاءت بھی الیہ کا بوجہ ظاہر ہونے آنے کے قیام کے محال ہونے کے محبت کے ساتھ، اور دیکھو نا دونوں، اور لأن العقل کی اور پیچھے گل رہ گئی، یعنی ہر عقل یا محقین، بس مراد محال عقلن سے محال بالبداہت، یعنی نئی محتاجی حکم کرنے میں بے استحالتی کدھر یا عادت و احساس، یہ تفسیر علی نسخات لأن العقل، بعض نسخوں میں لا ان العقل اور بانے اس دجی الاخری، سنیں ہی اے شابہ سے لا کون العقل اذا خل یا ما نفس خل یا من منازعت الوہم و غلبت شیطان، ان سے قطع نظر کر کے پھر ہے محبتوں کا اصل چے نفسی، پس محبت سبب دائی ہے کدھر، نہ کہ مجی کا، تو پس جب کہ محبت مشابہ ہوگی نفس کے من حیث و تعلق المجی ہر ایک کے ساتھ، تو اب اس صحیح ہے اسناد اور کرینہ
استحالہ ہے. شابہ جی کدے گئے. قیام معنویہ جیسا کہ محال ہونا مسند کے قیام کا مذکور کے ساتھ، یعنی مسند الیہ کے ساتھ جو ذکر کیا گیا ہے مسند کے ساتھ، عقلاً یعنی جہت عقل کی جہت سے، یعنی ہو مسند یہ نشانی ہوندی ہے من جہت العقل بھی تمجیز ہے. یعنی وہ مسند اس حیثیت کے ساتھ کہ نہ دعویٰ کرے کوئی ایک محققین اور مبتلین سے اس بات کا کہ جائز ہے قیام مسند کا مسند الیہ کے ساتھ، اس لیے کہ عقل جب خالی کی جائے اپنے آپ کے ساتھ تو شمار کرے قیام ہو بھی کو محال. جیسے تیرا قول محبتوں کا جات بھی الیہ کا باوجہ ظاہر ہونے مجیء کے قیام کے استحالہ کے محبت کے ساتھ، بے کہ مجیء کا قیام محبت کے ساتھ، آنا قائم و محبت کے ساتھ یہ محال ہے، یہ بات ظاہر ہے. او عادتاً اے من جہت العادت نحو حاسم الامیر الجند الاستحالت قیام حاسم الجند بالامیر وحدہ عادتاً وان کان ممکنا عقلا. اچھا جی، یا وہ مسند کا قیام مسند الیہ کے ساتھ محال ہے عادتاً، کہ یا مسند کا ایک قرینہ مانوی قیام مسند الیہ کے ساتھ محال ہے عادتاً، یعنی من جہت عادت بے عادت کہتی ہے یہ محال ہے، تو لہٰذا پتہ چلے گا کہ یہ مجاز ہے. مثلا شکست دے دی امیر نے سارے لشکر کو، سپاہ سالار نے پورے لشکر کو. اب یہ حزم کا اسناد کدھر امیر کی طرف سنیں جی، محال ہے قیام حزم الجند کا امیر وحدہ کے ساتھ عادتاً، اگرچہ ممکن ہے عقلاً دیکھ بندہ پورا لشکر نو بجا سکتا ہے، لیکن عادتاً بھی ایک پاسے لشکر دے ایک پاسے کلا جی، تو اے بھی عادتاً کی تو لہٰذا مطلب ہے کہ اسناد مجازی ہے جی. یعنی بھگایا لشکر نے امیر کے لشکر نے دشمنوں کے لشکر کو، تو چونکہ امیر جو ہے وہ عامر تھا اس لیے اسناد اس کی طرف کر دی ہے جی. ساڈے جنرل صاحب نے جناب بم کر دیتی ہے جی، لیکن کلیا تو نہیں نا جی، انہیں تو آخیا بھی جنہیں بٹن نپ دیو جی، یہ مطلب ہے جی. جی یا استحالہ ہو عادتاً یعنی عادت کی جہت سے، جیسے حسم الامیر الجندہ، اب حزم الجند کا قیام امیر وحدہ کے ساتھ عادتاً بے اکیلے امیر بے اصل تو فعل فاعل ہے نا، بے حازم الامیر ہو تو نال مفعول جوڑنا ہے تو معنی سمجھ آنا ہے. بے اکیلے امیر نے لشکر کو شکست دے دی، یہ عادتاً محال ہے، اگرچہ عقلاً ممکن کہ کوئی نہیں ممکن. چلو جی، یا عادتاً او بے قیام مسند کا مسند الیہ کے ساتھ محال عقلاً یا عادتاً، یعنی عقل کی جہت سے عقل کی جہت اور عادت کی جہت سے، جیسے حازم الامیر الجندہ باوجہ محال ہونے جند کی شکست کے قائم ہونے کے اکیلے امیر کے ساتھ عادتاً اگرچہ ممکن ہے عقلاً ہوا ضمیر فاعل بگرچہ بے شکست جو ہے نا یہ عقلاً ممکن ہے لیکن عادتاً یہ محال ہے جی. یا عادتاً یعنی عادت کی جہت سے، جیسے حاسم الامیر الجند باوجہ محال ہونے حاسم الجند کے قیام کے امیر وحدہ کے ساتھ عادتاً اگرچہ ممکن ہے عقلاً. فإنما قال قيامه به ليعم الصدور عنه مثل ضرب وحسم وغيره كقرب وبعد. بس سوال ہے، اس کا جواب ہے. مصنف نے فرمایا ہے قیامہ بہ، مصنف نے فرمایا ہے قیامه به، اور اگلی گل تو بعد کریں گے. سوال ہے کہ مصنف نے یہ تو کوئی نہیں فرمایا، کیوں فرمایا ہے؟ کیا کہ جی سوال ہے کہ مصنف نے فرمایا ہے قیامہ بہ، سوال ہے نہیں، وہ تو پھر سوال کریں گے نا. بشارے فرماتے ہیں کہ مصنف نے فرمایا، قیامہ بہ سوال ہے شارے پر کہ کتنے فرمایا ہے جی. تے آندے نے بزرگوں اے کست حالات قیام المسند، مسند نو بناؤ ضمیر تے بالمذکور نو بناؤ بہی تے قیام ہو بہی بندا ہے کہ کوئی نہیں جی جی.
ਤੇ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੰਨਾ ਹੋ ਯਜੂਜ਼ ਹੋ ਕਿਆਮ ਹੋ ਵੀ, یہ ان اشارے والا قیام ہو بھی نہیں، یہ جو متن میں ہے نا وہ بنتا ہے قیام ہو، یعنی قیام المسند بالمسند۔ اب سوال سمجھے، سوال یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے یوں کیوں کہا ہے کہ مسند کا قیام مسند الیہ کے ساتھ محال ہے، مسند کا قیام مسند الیہ کے ساتھ، یوں کیوں نے کہا کہ مسند کا صدور مسند الیہ سے محال ہے، قیام کیوں کہا ہے؟ ہاں جی کیا کہہ جی؟ سوال ہے کہ مصنف نے یوں کیوں فرمایا ہے کہ مسند کا قیام مسند الیہ کے ساتھ محال ہے، یوں کیوں نہیں کہا کہ مسند کا صدور مسند الیہ سے محال ہے؟ تو اس کا جواب دیا ہے کہ قیام کہہ کر قیام اس لیے کہا ہے تاکہ یہ دونوں فعلوں کو شامل ہو جائے، دونوں فعلوں کو شامل ہو جائے، کہ وہ فعل جو فاعل سے صادر ہوتا ہے اور وہ فعل جو فاعل کے ساتھ وہ فعل جو فاعل سے صادر نہیں ہوتا بلکہ اس کی صفت بنتا ہے، قائم ہوتا ہے، تاکہ دونوں کو شامل ہو جائے، دونوں کو شامل ہو جائے۔ کیا کیا جی؟ شارح صاحب جواب دیتے ہیں کہ مصنف نے قیام اس لیے فرمایا قیام ہو بھی اس لیے فرمایا کہ شامل ہو جائے صدور ان ہو کو بھی اور اس کے غیر کو بھی، مثلا زارابا اور حاسمہ یہ اس میں صدور ہے کیونکہ فعل متعدی میں صدور ہوتا ہے اور فعل لازمی میں تو قیام ہوتا ہے، صدور نہیں ہوتا، تو قیام تو دونوں میں ہے، لازمی ہو یا متعدی ہو، فعل کا قیام تو فاعل کے ساتھ ہے، لیکن صدور کس میں ہوتا ہے؟ متعدی میں ہوتا ہے، اور لازمی میں صدور، تو اگر صدور کہتے تو پھر یہ لازمی نکل جاتا، اس لیے کیا کہا ہے؟ قیام کہا ہے۔ اے شابہ سے، تو قاروبا قریب ہوا، باؤدا بعید ہوا، اور جب کہ مجاز ہو قریب کوئی اور ہوا نسبت کسی اور کی طرف، دور کوئی اور ہوا نسبت کسی اور کی طرف، جی اے شابہ سے جی، تیری محبت قریب ہوگی تیری محبت دور ہوگی، قرب بہت جو ہے وہ ذی روح کے ساتھ ہوتا ہے جی، اے شابہ سے او بے خدرو او بینا پہ او بلا بھی بھائی نمقالا، قیام ہو بھی یہ حکایت ہے مصنف کے کلام کی بالمعنی، وگرنہ مصنف نے تعبیر کیا کس کے ساتھ؟ ظاہر کے ساتھ کیونکہ فرمایا قیام المسند بالمذکور ہے، انج قصد کیا شاعر نے عبارت کیوں لے آندی؟ قصد کیا شاعر نے اس کے ساتھ تنبیہ کرنے کا اس پر کہ مصنف نے جو ذکر کیا ہے نا ایضاح میں کہ وہاں انہوں نے من جعلی جہتا صدور ہی ان ہو، تقسیم القیام ہی بھی وہاں کہا تھا کاستحالت صدور المسند من المسند الیہ او قیام ہی، بھی، ਉੱਥੇ ਲੰਬੀ ਇਬਾਰਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, جی ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਰਨੇ ਪਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖਤਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। جی ਸੁਣੇ ਕਿਆ کہ کست حالت قصد حالت قیام المسند بالمذکور ہے، تاکہ دونوں کو شامل ہو جائے، وہ وہاں عبارت لمبی تھی کہ پہلے صدور ایک طرفہ پھر قیام و بھی علیحدہ ذکر کیا، دو قسمیں بن گئی ہیں، تو یہاں مطلقاً ذکر کیا ہے، کلی ذکر کی جس کے متات دو فرد ہیں، ایک صدور اور ایک قیام۔ اے شاباش، بعض فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے قیام ہو بھی یعنی قیام مسند کا مسند الیہ کے ساتھ تاکہ شامل ہو جائے صدور عنہ کو، یعنی فعل کا صدور کس سے؟ مسند الیہ سے، جیسا کہ ضاربا اور حازمہ اور اس کے غیر کو، یعنی صدور نہیں بلکہ وہ فعل فاعل کے ساتھ قائم ہے جی، بس جیسا کہ قاروبا اور باؤدا جی۔ فرمایا مصنف نے قیام ہو بھی تاکہ شامل ہو جائے صدور عنہ کو، جیسے ضربہ اور حاسمہ، اور اس کے غیر کو جیسے قاروبا اور باؤدا۔ صدور یاتن علی استحالت اے او کا صدور الکلام عن الموحد مثل اشاب الصغیر البیت، فإنه يكون قرينة معنوية على أن إسناد أشاب وأثنى إلى قبر الغداة ومر العشي مجازا۔ بس
وَصُدُورِ ہی، یہ قرینہ مانویہ ثانیہ، جی اس کا عطف ہے استحالہ پر، کاف نال لانا ہے. سنیں، ضروری ہے مجاز عقلی کے لیے قرینہ مانویہ، جی جیسا کہ محال ہونا مسند کے قیام کا مسند لے کے ساتھ، یا جیسا کہ محال ہونا مسند کا صدور مسند لے سے. سنیں، او صدور ہی، او کہ یہ جو فعل ہے نا اس کا صدور اس مسند لے سے کیا ہے، او عطف ہے نا استعالہ ہوتے بے نا سفر کہ او بے کا استعالہ تے مانویہ کیا، یعنی جیسا کہ صدور کلام کا، جیسا کہ مواحد سے، کہ مواحد سے یہ کلام حقیقی معنی میں صادر نہیں ہو سکتی، محال ہے. کیا ہے؟ کیا کہ جی جان کرا جی بھائی، یعنی یا قرینہ مانویہ کیا ہوگا؟ جیسے کلام کا صدور کس سے؟ واحد سے، مواحد کامل سے، مواحد تاکہ معتزلی نکل جائے جی، کہ جو مواحد کامل ہے نا وہ اس طرح کا کلام حقیقی معنی میں نہیں کر سکتا، حقیقی معنی میں، نہیں کر سکتے. تو لہذا اس کا مواحد ہونا یہ قرینہ مانویہ ہے کہ یہاں مجاز ہے، اس کا مواحد ہونا یہ قرینہ مانویہ ہے کہ یہاں مجاز ہے. پھر ایک بڑی کیا کیا اور صدور اس کا عطف ہے استحالہ پر، یعنی قرینہ مانویہ یا جیسا کہ صدور کلام کا مواحد سے اس طرح کے کلام محال ہو، تو یہ مواحد قرینہ مانویہ ہے کہ یہاں مجاز ہے. اچھا پیچھے نو گل ایک رہ گیا او کا کاروبا و باؤ دا، او مثال دینی مجاز دی، کاروباتی دارو باؤ دا، گھر دور قریب ہو گیا تو گھر قرب تے بود، یہ قائم بھی دار کیے ہیں لیکن اللہ سبیل صدور نہیں ہے، بل اللہ اور ہے مجاز عقلی، ایک گھر دور تقریب نہیں ہوندا، بندہ دور تقریب ہوندا ہے. اچھا جی دھیان کرو، مثال اور جڑا پیچھے شعر پڑھنے کے بری اشا پچھلا وہ پچھلے پورا کبیرہ قرر الغدات و مر العشی، کہ فاعل ہے مواحد اور اس نے چھوٹے کو جوان کر دیا، بوڑھے جوان کو فنا کر دیا، جی کبیر کو فنا کر دیا دن رات کے گزران نے. اب مواحد جب یہ بولے اور یہ کہیں کہ حقیقی معنی مراد لیا اس کے مواحد ہونے کے خلاف ہے، اس کے تو اب اس کا مواحد ہونا قرینہ ہے کہ اس نے مجازی معنی مراد لیا، کہ سبب کی طرف نسبت کیا ہے، فاعل حقیقی کی طرف نسبت اے مطلب ہے. کیا کیا جی جیسے مذکورہ شعر اشاب الصغیرہ الی آخرہ، کیونکہ یہ صدور قرینہ مانویہ ہے اس بات پر کہ اشابہ اور افنا کا اسناد قرر الغدات و مر العشی کی طرف مجاز ہے. کیا ہے؟ مجاز ہے. وَصُدُورِ ہی عطف ہے استحالہ پر، تو پہلی بارد نال لانی ہے، یعنی جیسا کہ صادر ہونا کلام کا مواحد سے، کس سے؟ مواحد سے، اے شابہ سے، وجہ کو خاص گل کوئی نہیں. جیسے اشاب الصغیرہ البیتا، یعنی اقرا یہ پورا شعر پڑھ جڑا پیچھے پڑھے ہے جی، کیونکہ صدور کندے کولوں یکون ہے قرینہ مانویہ اس بات پر کہ اسناد اشابہ کا اور افنا کا کر الغدات اور مر العشیج کی طرف مجاز ہے جی. عطف ہے استعالہ پر، یعنی جیسے صدور کلام کا مواحد سے، لأننا نقول لا نسلم ذلك كيف وقد ذهب إليه كثير من ذوي العقول واحتجنا في إبطاله إلى دلیل. سوال ہے کہ اس کا عطف ڈالا ہے کس پر؟ اور کاف کے تحت داخل کیا ہے.
اس کا عطف ڈالیں قیام پر استحالے کے تحت داخل کر دینا جی کہ جیسا کہ محال ہے صدور کلام کا کس سے واحد سے سنے ہی جی تو یوں کیوں نہیں کیا یوں کیوں نہیں کیا ہاں جی کیا کہ جی سوال ہے یا ایک سوال دوسرا سوال کر دیں پھر ہاں جی سوال ہے کہ صدور کا عطف قیام پر ڈال کر استعالہ کے تحت داخل کر دیں یوں کیوں نہیں کیا دوسرا یہ ہے دوسری تقریر کہ یہ بات تو پیچھے آ گئی ہے یہ بات تو پیچھے آ گئی کہ یہ استحالے کے اندر داخل ہے جی کہ مواحد جو ہے اس سے حقیقی معنی میں یہ اس کلام کا صدور کیا ہے سوال ہے تو وہ تو محال میں داخل ہو گیا خواہ آگے محال عقلی ہو یا محال عادی جو بھی بنائیں تو جب محال میں داخل ہے تو پھر وہ صدور علیحدہ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے کیا کہ جی سوال ہے کہ یا یوں تقریر ہے یوں تقریر ہے کہ مواحد سے اشارہ صغیرہ وغیرہ کا صدور یہ محال ہے یہ محال کے تحت داخل ہو گیا تو پھر علیحدہ قسم اور دیکھو حاضہ یعنی صدور مواحد سے مثل شاب الصغیر کے داخل ہے کس میں استعالہ عقلیہ اس لیے کہ مواحد محال ہے قیام شابت کا افنا کا کس کے ساتھ مذکور کے تو ساتھ پس نہیں صحیح یہ کہ بنایا جائے اس کو مقابل کس کا استعالے کا آگے سمجھ سوال دی تو یہ ٹھیک نہیں اس کا جواب دیا کہ یہ استعالے میں داخل نہیں ہے یہ استعالہ میں داخل نہیں ہے اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں تسلیم کرتے اس بات کو کس بات کو کہ یہ استعالے میں استعالے کے تحت داخل ہے داخل ہے کیفا داخل کیسے ہو سکتا ہے اگر محال عقلی میں داخل ہو تو پھر اس کا تو کوئی بھی منکر نہ ہو کوئی بھی ممکن نہ حالانکہ اس کی طرف کثیر من العقول اوے عقول جڑے فضول یات کثیر من العقول کا یہی مذہب ہے کہ یہ جو ظاہری اسباب ہیں یہی ان کے حقیقی موجد ہیں کہ کوئی نہیں جی یہی ان کے اور ہم دلیل کی طرف ہم محتاج ہوتے ہیں ان کے اس نظریے کو باطل کرنے میں دلیل کے جی کہ دلیل کے ساتھ ہم ثابت کرتے ہیں کہ نہیں موجد حقیقی اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہے جی یہ اور ساری زندگی بندہ 5 نمازاں جماعت نال پڑھے تسبیح انگل دے ہر وقت چلتی رہے پڑھیا کھ نہ ہوئے انہوں جس وقت اے مسئلہ سمجھاؤ پہلی باری کہ روٹی کھاوے بندہ تے اللہ نہ چاہے تے بندہ 100 روٹی کھا جاوے تے نہیں رجدا تے اللہ چاہے تو روٹی کھاتے بغیر بندہ رجا رہے تے لہذا روٹیاں 2 کھادیاں تے بندہ رج گیا رجنے والا فیل اللہ پیدا کیتا ہے ایڈی چھیتی تو انہوں بھی نہیں سمجھ آ سکتا ہے کیا جاندے وہ جڑا ساری زندگی 5 وقت جماعت نال نماز پڑھ رہا انگل تے تسبیح بدی سو انہوں بھی یہ مسئلہ سمجھ کہ نہیں آتا ایڈی چھیتی ٹل لا کے سمجھانا ہے تینوں سمجھ کو نہیں آ رہا کہ انہوں بتا کہ حکیم نے جڑی دوائی دیتی ہے ڈاکٹر صاحب نے انہیں کوئی شفا نہیں دیتی شفا دیتی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ صرف ایک ظاہری سبب ہے یہ چیز سمجھان لگیا بڑا ٹل لگتا ہے جی تو باقی چے جائے کہ جڑے کافر انہوں نے سمجھان لگے تو کنا ٹل لگنا جی او بے خود نو لا نسلم جواب ہے اراد سابق سے کہ ہم نہیں تسلیم کرتے دخول کس میں استعالہ عقلیہ میں اس لیے کہ مراد اس سے یہاں استحالہ یعنی بداہتاً وہ محال ہو اس حیثیت سے کہ حکم کرے اس کے ساتھ بغیر نظر کے اور مثال مذکور تو اس طرح نہیں ہے اس میں تو کتنے لوگ گمراہ نے جی ہے جی چلو جی نہ کہا جائے یہ اور صدور ہی داخل ہے استعالے میں اس لیے کہ ہم کہتے ہیں نہیں تسلیم کرتے ہم اس کو کہ یہ استعالے میں داخل ہے کیفا کیسے داخل ہو سکتا ہے حالانکہ گئے ہیں اس کی طرف کثیر میں نسب العقول کثیر عقل والے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہی اس کا سبب حقیقی ہے اور محتاج ہوتے ہیں ہم ان کے ابطال میں دلیل کی طرف او شابہ نہ کہا جائے کہ یہ داخل ہے استعالہ میں اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں تسلیم کرتے ہم اس کو کیسے داخل ہو سکتا ہے حالانکہ تحقیق گئے ہیں اس کی طرف کثیر من ذوی العقول اور محتاج ہوتے ہیں ان کے ابطال میں دلیل کی طرف